أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمع اسلامی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردنشین اسلامی اماموں اور رہنما اللہ تبارک و تعالی نے ہم بنی نوع انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک سلسلہ جاری کیا جس کی آخری کڑی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں دین اور دنیا سے متعلق تمام باتوں کو بتا دیا کہ ایک مسلمان دنیا میں رہ کر کے کن باتوں پر عمل کرے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. ہر چیز ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیں تو دنیا میں کسی اور قانون کے محتاج نہیں رہیں اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قانون ہی کام دے گا اور اسی قانون کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فیصلہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے متعلق آخرت سے متعلق ساری باتیں بیان کر دی اور جو عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے وہ عقیدے کو بھی بیان کر دیا کہ دیکھو ان عقیدے کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لا کر کے آپ سے سوال کرنے کے انداز میں مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. جبریل امین نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے محمد یہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، رسولوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ. یہ 6 بنیادی چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں. اس لیے ان 6 چیزوں پر ایمان ایک مسلمان کا بہت ضروری ہے. انہی 6 چیزوں میں ایک چیز قیامت کا ہے. قیامت کے متعلق اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ یہ دنیا کے سارے ساز و سامان، دنیا کی ساری چیزیں ایک دن آئے گا کہ سب ختم ہو جائے گی اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا. حضرات یہ قیامت جس کے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قیامت آ کر کے رہے گی. اگر ایک مسلمان سچا مسلمان ہے تو قیامت کے متعلق کبھی بھی اس کا عقیدہ گڑبڑ نہیں ہوگا، انکار نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے گا کافروں کا یہ عقیدہ ہے
اسلام اور ایمان اور رسول اور اللہ کے دشمنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، کھایا کمایا عیش کیا، اس دنیا سے جب مر کر کے دوسری دنیا میں جائے گا تو پھر اس کی دنیا دوسری دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بس مر گیا، دنیا کے اندر جو کرنا تھا کر لیا، آخر کچھ نہیں ہے۔ اسی بات کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافر یہ گمان رکھتے ہیں، کافر یہ سوچتے ہیں، کافر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کوئی دنیا میں کیا ہے ان سب کا دنیا کے اندر ہی سب کچھ مل جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں۔ اللہ کہتا ہے اے نبی ان کافروں کے عقیدے کو رد کر دیجئے اور ان کے سامنے اصل حقیقت کو بیان کر دیجئے کہ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، کہ اللہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور ہر پائی کا حساب دے گا، اور ہر پائی کا حساب کتاب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ تمہیں دے گا، اور تمہارا دنیا میں مرنے کے بعد اللہ کے پاس دوبارہ اٹھایا جانا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر برائی، ایک ذرہ برابر نیکی، ان سب کا حساب و کتاب اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے رجسٹر میں نوٹ کرا دیا ہے۔ قیامت کے دن جب رجسٹر کھلے گا ہر چیز ہمارے رجسٹر میں اور ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہوگی۔ حضرات قیامت یہ ایک مسلمان کا عقیدہ آ کر کے رہے گی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اور ہمارے باپ دادا اپنی زندگی میں، ان کے باپ دادا اپنی زندگی میں یہ سنا کرتے تھے کہ قیامت آ کر کے رہے گی، اور سنتے سنتے ایک پیڑھی دو پیڑھی تین پیڑھی گزر گئی، ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ اور اللہ آج بھی قرآن میں کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے مسلمانوں، حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ اے مسلمانوں، اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ، حساب کا وقت، قیامت کا وقت یہ قریب آ چکا ہے۔ 1400 سال 1446 سال گزر گئے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے آج تک یہی اعلان ہو رہا ہے قرآن کے اندر کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت قریب ہے، اس کا کیا مطلب؟ کب آئے گی قیامت؟ ابھی تک نہیں آئی۔ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قریب ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوگی، ہر آنے والی چیز زمانے سے بالکل قریب ہوگی۔ اور دوسرا مطلب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعثت انا والساعة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جیسے یہ دو انگلیاں، جیسے یہ دو انگلیاں۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنی بیچ والی انگلی کو ملا کر کے کہا دیکھو میرے صحابہ، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں یہ ایسے ہی میری بعثت اور قیامت کی بعثت ہوئی ہے۔ جس طرح میری بعثت اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، میری بعثت اور قیامت کے درمیان کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو سمجھ لو میری بعثت ہوئی ہے اور قیامت بالکل آنے ہی والی ہے۔ قیامت کے پہلے کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی میسنجر نہیں آئے گا، کوئی قاصد نہیں آئے گا، اور کوئی رہنمائی کرنے والا اللہ کا پیغمبر کی شکل میں نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد کوئی نبی کا زمانہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جو بھی زمانہ آئے گا قیامت کا زمانہ شروع ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا قیامت کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی شروع ہو گیا۔ قیامت تعین کسی کو نہیں، قیامت کا علم صرف اللہ کو، اللہ کے پاس، نہ رسول کو ہے، نہ نبی کو ہے، نہ ولی کو ہے، کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یسألونک عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماوات
نشانیاں وجود پذیر ہوں گی، کچھ نشانیاں آئیں گی جن نشانیوں سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اب بس قیامت آنے والی ہے۔ میں نے جو بات کہی کہ نبی کی بعثت سے ہی قیامت کا زمانہ شروع ہو گیا، قیامت کا دن شروع ہو گیا۔ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، امسک ستن قبل ان تقوم الساعہ، قیامت سے پہلے 6 چیزیں ان کو یاد رکھنا ہے میرے صحابہ۔ قیامت سے پہلے 6 چیزیں ہوں گی، ان 6 چیزوں میں اللہ کے رسول نے پہلی چیز بتائی اولاہن وفات نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 6 چیزوں میں سب سے پہلی چیز تمہارے نبی کی وفات ہے، تمہارے نبی کا اس دنیا سے چلا جانا ہے، تمہارے نبی کا اس دنیا سے خاتمہ ہے، یہ تمہارے نبی کی وفات یہ سب سے پہلی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے شروع ہو گئی اور قیامت کا زمانہ دھیرے 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 قریب ہوتا جا رہا ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں میرے بھائیوں۔ علماء نے قیامت کی نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کا تعلق قیامت کی بڑی نشانیوں سے، جیسے دجال، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، جیسے مہدی علیہ السلام کا ظہور، جیسے دجال کا آنا، یہ ساری بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ لیکن ان بڑی نشانیوں سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں وجود پذیر ہوں گی، جن کے وجود میں آنے سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جیسے ہی یہ چھوٹی نشانیاں ختم ہوں گی، بڑی نشانیوں کا سلسلہ، بڑی نشانیوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بہت فتنے رونما ہوں گے، دنیا فتنوں کی آماجگاہ بن جائے گی۔ ہر محلے میں فتنہ، ہر علاقے میں فتنہ، ہر گھر کے اندر فتنہ پھیل جائے گا اور پوری دنیا فتنوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كمن الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے لوگوں سن لو، قیامت سے پہلے تمہارے اوپر بہت فتنے آئیں گے، اس لیے فتنے کے آنے سے پہلے نیک عمل میں سبقت کرنا شروع کر دو، نیک عمل کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا شروع کر دو، نیک عمل کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانا شروع کر دو، نیک عمل کی طرف بڑھتے رہو۔ بادروا بالاعمال فتنا كمن الليل المظلم، اے لوگوں اپنے آپ کو نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا لو، ورنہ فتنے آئیں گے اور ایسے آئیں گے کہ ایک کے بعد ایک فتنہ، ایک کے بعد ایک فتنہ۔ جیسے رات ہوتی ہے، شروع کی رات کی تاریکی کچھ ہوتی ہے، رات آگے بڑھتی ہے، تاریکی اور ہوتی ہے، اور آگے رات بڑھتی ہے، اندھیرا اور چھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے جیسے جیسے رات بڑھتی ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے فتنے آئیں گے ایک کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا تو اپنے پہلے والے فتنے سے بڑا فتنہ آئے گا، اس کے بعد جو فتنہ آئے گا اس سے بڑا فتنہ ہوگا، اس کے بعد جو فتنہ آئے گا اس سے بڑا فتنہ آئے گا۔ تو اے لوگوں اپنے آپ کو نیک عمل کی طرف بڑھا لو، ورنہ فتنے آئیں گے اور فتنے ایسے آئیں گے ایک کے بعد دوسرا اپنی شکل دکھاتا جائے گا، ایک کے بعد دوسرے سے بڑا فتنہ، تیسرا اس سے بڑا فتنہ آئے گا۔ اے لوگوں نیک عمل کی طرف سبقت کرو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نیک عمل کی طرف سبقت کرو۔ دیکھو اللہ سے جڑے رہو گے، رسول اللہ کی تعلیم سے جڑے رہو گے تو انشاءاللہ اس فتنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ اللہ سے تعلق، رسول اللہ کی تعلیمات سے تعلق انسان کو فتنے سے بچائے گا، انسان کو فتنے میں رونما ہونے، فتنوں میں ملوث ہونے سے بچا لے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنے سے پہلے، فتنے آنے کے وقت تم اپنے آپ کو اللہ سے
درمیان موجود ہے. ہم نے دین کو کوئی وقت نہیں دی, دین کو کوئی اہمیت نہیں دی, دین کا کوئی مقام نہیں سمجھا, اسلام کا کوئی مقام نہیں سمجھا. ہم مسلمان ہیں, ہم آبائی مسلمان ہیں, مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے, مسلمان گھر کے اندر پرورش ہوئی. اس لیے اسلام کی قیمت نہیں, ایمان کی قیمت نہیں, قرآن کی قیمت نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی قدر و قیمت نہیں. میرے بھائیوں, ان صحابہ کرام سے پوچھو, بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھو, خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو, اور حضرت سمیہ سے پوچھو. ان کے سامنے دنیا بہت تھی, دنیا کھل کر کے تھی. دشمنان اسلام دنیا ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے, دنیا کا ریل تیل ان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. دنیا کی آسائش تھی, حکومت مل رہی تھی, بہت سارے دنیا کی مادی چیزیں مل رہی تھی, لیکن بلال حبشی ریت پر لیٹ کر کے ان دنیا کو ٹھوکر مار کر کے کہا, احد احد احد, وہ میرا اللہ ایک ہے, وہ میرا اللہ ایک ہے. اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو کہہ دیا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کہیں نہیں جائیں گے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ایسی دردناک شہادت ملی اور ایسا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا, لیکن احد کہتی رہی. کبھی انہوں نے دین سے سودا نہیں کیا, اسلام سے سودا نہیں کیا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے چند پیسوں کی وجہ سے ہم اپنے دین کو بیچ رہے ہیں, ایمان کو بیچ رہے ہیں. ایمان سے کوئی مطلب نہیں, عقیدے سے کوئی مطلب نہیں. حضرات یاد رکھیے گا, اگر ہمارے گھر کے اندر اور آپ کے گھر کے اندر ایسا ہو رہا ہے, اور اگر ہماری مائیں اور بہنیں ایسا کر رہی ہیں, تو یاد رکھیے گا ہمارا گھر, آپ کا گھر قیامت کی نشانیوں کا مصداق ہے. اور میں کہوں آج مسلم معاشرے کی لڑکیاں, نوجوان لڑکیاں آج ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہی ہیں, چند پیسوں کی, چند تقوں کے بدلے اپنا ایمان بیچ دے رہی ہیں, اپنا عقیدہ بیچ دے رہی ہیں, اپنے ایمان کا سودا کر لے رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نیوز کے اندر, اور روزانہ آپ نیوز پڑھتے ہوں گے, ارتداد کا فتنہ. پھر وہی ہمارے گھر کی لڑکیاں 1-2 سال کے تک کسی غیر مسلم کے ساتھ رہنے کے بعد پھر ماری ہوتی, نہ گھر کی ہوتی ہے, نہ گھاٹ کی ہوتی, نہ وہ اپنے گھر کے, نہ وہ اپنے یہاں کی اس کو جگہ دیتے ہیں, نہ اس کے گھر والے اپنے یہاں کسی کو دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میری مائیں اور بہنیں, اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دین سے جوڑ کر کے رکھیں. یاد رکھیے گا اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور حدیث کے اندر بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سو رہے تھے. غور کیجیے گا, سو رہے تھے. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزع. اللہ کے رسول سوئے تھے اور اچانک اٹھے, گھبرائے ہوئے اٹھے, گھبرا کر اٹھے اور کہا سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے. ما انزل اللہ من الخزائن وما انزل اللہ من الفتن. میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر خزانے کتنے نازل کیے ہیں اور کتنے فتنے رونما ہوئے ہیں. اے میری گھر والیوں, تمہیں کون جگائے گا نماز کے لیے؟ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. رب کاسیۃ فی الدنیا, دنیا کے اندر کتنے ایسے ہیں, دنیا کے اندر کتنی ایسی عورتیں ہیں, کتنے ایسے مرد ہیں جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن آخرت کے دن ننگی نظر آئیں گی, آخرت کے دن ننگے نظر آئیں گے, چاہے مرد ہو چاہے عورت. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ اس پر غور کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے رونما ہو گئے, ہر طرف سے فتنہ, مشرق سے فتنہ, مغرب سے فتنہ, پورب سے فتنہ, شمال سے فتنہ, جنوب سے فتنہ, ہر طرف سے فتنہ. اور یہی فتنے تو ایسے ہیں کہ ہر فرد کے ہاتھ میں فتنہ ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں فتنہ ہے, ہر طرف سے فتنے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے ہر طرف سے آئیں, اور اس فتنے کی سب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا کے اندر سفید پوش تھے, جو دنیا کے اندر سفید کرتے پیجامے اور لباس میں ملبوس تھے, لیکن حقیقت میں وہ ملبوس
سفید پوش تو تھے لیکن حقیقی لباس سے بالکل آری تھے۔ رب کاسیت فی دنیا، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ملیں گے جو کپڑا تو پہنے ہوئے ہوں گے لیکن آخرت کے دن ننگے نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ لوگوں فتنے سے بچ جاؤ، کتنے ایسے ہوں گے جو دینداری کی طرح شکل بنائے ہوں گے، ان کا گھر دینداری میں بڑا مشہور ہوگا لیکن حقیقت یہ ہوگا ان کے گھر کے اندر فتنہ ہوگا، ان کے گھر کے اندر فتنہ داخل ہو چکا ہوگا، تقویٰ نام کی، اللہ سے ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے لیکن جب قیامت کے دن جائیں گے تو ان کے اوپر لباس نہیں ہوگا، یعنی تقویٰ کا لباس نہیں ہوگا، وہ تقویٰ سے عاری ہوں گے۔ دنیا کے اندر متقی تو تھے، پرہیزگار تو تھے لیکن آخرت میں اس تقویٰ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے فتنے میں رہ کر کے، فتنوں میں ملوث ہو کر کے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے ایک مسلمان سے یہ فتنہ اس کے تقوی کو بھی چھین دے گا، اس لیے اپنے تقوی کو بچائے رکھیے، اللہ سے ڈر اور اللہ سے خوف اپنے دل کے اندر بسائے۔ مسلمانوں، قیامت سے پہلے قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ قیامت سے پہلے ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہوگا، قیامت سے پہلے دل کا دورہ بہت زیادہ بڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اچانک موتیں بہت زیادہ ہوں گی، اچانک موتیں آئیں گی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، آج یہ قیامت کی نشانی آج ہمارے درمیان بالکل عام ہو چکی ہے۔ ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ابھی کوئی ہمارا ساتھی ہمارے ساتھ مسجد سے گیا اور جانے کے بعد پھر وہ دوبارہ مسجد نہیں آ سکتا۔ اچھا تھا، صحت تھی، تندرستی تھی، ایسا نہیں لگ رہا تھا، کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جیسے کہ لگے کہ اب اس دنیا میں اس کا آخری ہو گیا۔ اچھا تھا، اچھے سے چل پھر رہا تھا، لیکن اچانک اس کی موت کا اعلان ہونے لگتا ہے، اس کی موت کی خبر پھیلنے لگتی ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک موت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اچانک موتیں بہت ہوں گی، ہارٹ اٹیک بہت زیادہ آئے گا۔ آج یہ چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قیامت نہیں آئی، قیامت کے آنے سے پہلے ایک نشانی یہ بھی ظاہر ہوگی کہ لوگ سود کا مال، بیاج کا مال، حرام مال بکثرت کھائیں گے۔ سود سے کوئی الرجی نہیں ہوگی، سود سے کوئی پرہیز نہیں ہوگا، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے لے لیا، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج یہ نشانی بھی بدرجے اتم موجود ہے کہ نہیں؟ غور کیجیے گا، میں بتاؤں آج مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں میرے بھائیوں جن کو یہ پرواہ نہیں، جن کو یہ فکر نہیں کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، مال لینے کا سوچ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ سود کا مال آ رہا ہے، بیاج کا مال آ رہا ہے، کسی کا مال لوٹ کر کے آ رہا ہے، کسی کی بے ایمانی کر کے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے یہ نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں، قیامت سے پہلے ایسے لوگوں کا وجود میری امت میں ہوگا، لا یبال المرء، آدمی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے لیا، من حلال ام من حرام، وقال علیہ السلام حلال طریقے سے مال آیا ہے، حرام طریقے سے مال آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو چیک پٹا کر رہے ہیں، چیک پٹا کرا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، اور میں بتاؤں گرامین ایریا میں، اور یہ ہم لوگوں کا ایریا گرامین کا ہے، اس ایریا میں ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو میٹنگ کا ایک پیسہ چلتا ہے، میٹنگ کا ایک رقم، میٹنگ کی ایک رقم چلتی ہے، یہ میٹنگ کی رقم یہ بیاج پر دی جاتی ہے، سود پر لے جاتی ہے۔ میرے بھائی میرے ماں اور بہنوں، اگر آپ کو سن رہی ہیں تو یاد رکھیے گا کبھی اس میٹنگ کے پیسے میں انوالو مت ہوجیے گا، کبھی میٹنگ کے پیسے کے لینے کی کوشش مت کیجیے
کیجیے گا، چاہے کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، آپ پریشانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیجیے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ ورنہ آپ بیاج اور سود یہ کھائیں گے اور کھلائیں گے، قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال سوال کرے گا، جو 5 سوال کیا جائے گا، ان 5 سوال میں سے ایک سوال ہوگا من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے مال لیا، کہاں دیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ میری ماں بہنوں آپ بھی غور کرو، میرے بھائیوں آپ بھی غور کرو، تجارت کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، کاروبار کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس کاروبار کے طریقے پر ایک بار نظر ثانی کرو، ایک بار نظر ثانی کرو اور دیکھو آیا حرام طریقے کاروبار تو نہیں، حرام طریقے کاروبار سے ہمارا پیٹ تو نہیں بھر رہا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کا پیٹ تو نہیں بھر رہا ہے، ہمارے بچوں کا پیٹ تو نہیں بھر رہا ہے۔ اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، آج میرے نوجوان ساتھی موبائل کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے سٹے بازیاں کر رہے ہیں، موبائل کے ذریعے نہ جانے کیسے کیسے حرام کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ دنیا تو آپ کی بن سکتی ہے، یہ دنیا تو آپ کی روشن ہو سکتی ہے، دنیا میں آپ تو خوب مزے کر سکتے ہیں، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کی زندگی، قیامت کی زندگی اور قبر کی زندگی آپ کی اندھیری ہوگی، تب وہاں کوئی آپ کو بچانے والا نہیں آئے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اپنی آخرت کو روشن کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے شراب خوب پی جائے، شراب خوب عام ہو جائے۔ آج شراب کا پینا ہمارے مسلم معاشرے میں بالکل عام ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا اور بالکل حدیث صاف اور صادق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے شراب عام ہو جائے گی اور لوگ شراب پیئیں گے، لیکن شراب کا نام شراب نہیں ہوگا، شراب کا نام شراب نہیں ہوگا، شراب کا نام بدل دیا جائے گا اور مختلف ناموں کے ذریعے سے مارکیٹ میں شراب ہوگی، اور ہمارے نوجوان ساتھی خوب دھڑلے سے اس شراب کو پیئیں گے، شراب کو پیئیں گے اور شراب کو عام کریں گے۔ یہ ہے قیامت کی نشانی۔ اسی طریقے سے قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی کو اور بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے لوگوں کو جوان بننے کا بڑا شوق ہوگا، بوڑھوں کو نوجوان بننے کا شوق ہوگا۔ جن کے بال سفید ہو گئے وہ بال کالا کرنے کی کوشش کریں۔ ارے بال کالا کرنے سے کوئی نوجوان نہیں ہو جاتا، کسی کو جوانی نہیں آتی۔ جو بوڑھا ہو گیا اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عمر ہو چکی ہے، اس کے جسم سے، اس کے چلنے ڈھلنے سے سب معلوم ہو جاتا ہے کہ بوڑھا۔ صرف بال اور داڑھی کو سیاہ کر لینا اور کالا کر لینا یہ نوجوانی کی علامت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کے بال سفید ہو جائیں گے، لوگوں کی داڑیاں سفید ہو جائیں گی، تو داڑھی اور بال کو کالا کریں گے، کالا خضاب لگائیں گے، کالے رنگ سے رنگیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو کالا خضاب لگائیں گے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، جنت کی خوشبو بھی تک محسوس نہیں کی جائے گی، تو یہ کالا خضاب ہے۔ میرے بھائیوں، آج بوڑھے نوجوانوں کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، لیکن علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، چاہے بوڑھے ہوں جن کا بال سفید ہو گیا ہو، چاہے نوجوان ہوں جن کا بال سفید ہو گیا ہے، کالا خضاب نہ لگائیں، بلکہ کالے خضاب کی جگہ کوئی اور کلر لگا لیں، اس کی اجازت ہے، لیکن کالا خضاب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا ہے۔ تو حضرات، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کے آگے کچھ اور نشانیاں ہیں انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اور پھر موقع ملا تو انشاءاللہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہی تو ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آج جو برائیاں ہیں، آج جو بدامنیاں ہیں، آج جو معاشرے کے اندر اتنی برائیاں اور فحاشیاں پھیل گئی ہیں، اے اللہ ان فحاشیوں سے، ان برائیوں سے ہم سب کو اور ہم سب کے گھر کو پاک کر دے۔ اے اللہ ان برائیوں سے ہم سب کو اور ہم سب کے گھر کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی برائیوں سے توبہ کرنے اور خطاؤں سے توبہ کرنے کی توفیق
الہ العالمین ہم سب کو متبع سنت بنا دے، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، عقیدۃ توحید پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔